بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، کل گزشتہ کے سبق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ فرما لیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا ماحول ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان امن کے دنوں میں دنیا بھر کے قابل ذکر ممالک کے شاہوں، بادشاہوں، راجہ رجواڑوں کے حکمرانوں، بادشاہوں کے نام اسلام کا پیغام امن اور ایک اللہ کی عبادت کی اہمیت کا خط بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بادشاہوں کے نام لکھوایا، ان میں کمال درجے کی حکمت اپنائی۔ جس بادشاہ کو خط لکھا اس کے مقام و مرتبے کے ساتھ ساتھ اس کے عقائد بھی پیش نظر رکھا اور مختصر خط میں بات دل کو چھو جانے والی تحریر فرمائی۔ پھر جس قاصد کے ساتھ خط بھیجا اس میں بھی یہ خیال پیش نظر رکھا کہ وہ اس علاقے اور بادشاہ حکمراں کے احوال سے واقف ہوں۔ چنانچہ دنیا گواہ ہے کہ ان خطوط کے 100% بہتر اثرات مرتب ہوئے۔ ہاں، بہت سو نے آپ کی دعوت اسلام اگرچہ قبول نہیں کی، مگر جو تأثر دیا وہ آئندہ کے لیے اسلام کے داخلے کا سبب بنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ان میں خاص طور سے کل ایک خط آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے قیصر کی خدمت میں بھیجا تھا، اور اس خط پر تفصیلی روشنی کل کے درس میں ڈالی گئی ہے۔ آج مختصراً ان خطوط کا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط بھجوایا اس مکتوب کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، یہ خط ہرقل کے نام جو روم کے رئیس الاعظم ہیں، ان کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہو۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ، تم سلامت رہو گے، خدا تم کو دگنا اجر دے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے، اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کے نام خط بھیجا جس کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد پیغمبر کی طرف سے کسریٰ رئیس فارس کے نام، سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ خدا صرف ایک خدا ہے، اور یہ کہ خدا نے مجھ کو تمام دنیا کا پیغمبر مقرر کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو خدا کا خوف دلائے۔ تم اسلام قبول کرو تو سلامت رہو گے، ورنہ مجوسیوں کا وبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے نام یہ مکتوب ارسال فرمایا جس کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، یہ خط نجاشی کے نام ہے جو حبشہ کا رئیس اعظم ہے۔ سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا پیرو ہو۔ اما بعد، میں حمد بیان کرتا ہوں تم سے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، جو سلام ہے، مومن ہے اور مہیمن ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے روح اور اس کا کلمہ ہیں، جس کو اس نے پاک نفس پاک باز مریم البتول میں پھونکا تھا، پس اس کی روح اور اس کے نفخ سے عیسیٰ ان کے بطن میں قرار پائے، جیسے اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک اللہ پر ایمان لانے کی جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی اطاعت و موالات کی، اور یہ کہ تم میری اتباع کرو، اور جو کچھ میرے اوپر وحی آئی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تم کو اور تمہارے لشکروں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام کہہ دیا اور نصیحت پوری کر دی، پس یہ نصیحت قبول کرو، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کا پیرو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبطیوں کے سردار اور بادشاہ مقوقس کے نام یہ مضمون لکھ کر خط بھیجا: خدائے رحمان الرحیم کے نام سے، محمد رسول خدا کی طرف سے مقوقس رئیس قبط کے نام، اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، خدا تم کو دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدا نہ بنائے، اور تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح منذر بن شاہ بحرین کے نام بھی آپ نے خط بھیجا، اسی طرح آپ نے شاہ عمان کے نام خط ارسال فرمایا، آپ نے رئیس یمامہ حوزہ بن علی کے نام خط ارسال فرمایا، امیر دمشق حارث غسانی کے نام آپ نے خط ارسال فرمایا۔ حضرات، یہ دنیا کے اس وقت کے بڑی حکومتیں اور نامچین اشخاص تھے جن کے نام آپ نے یہ خطوط بھیجے۔ شاہان عالم کے نام جو دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے، یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور پر نور کی نبوت و رسالت فقط عرب کے امیین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کی رسالت عرب و عجم، جن و انس، یہود و نصارہ، مشرکین اور مجوس سب کے لیے ہے۔ پھر ایک دفعہ یہ بات میں آپ سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور پر نور کی نبوت و رسالت فقط عرب کے امیین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ آپ کی رسالت عرب، عجم، جن، انس، یہود، نصارہ، مشرکین اور مجوس سب کے لیے ہے۔ قیصر روم نے جو کہ مذہباً عیسائی تھا، آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا مگر اسلام نہیں لایا۔ لہذا عزیز مصر یعنی مقوقس نے بھی جو کہ مذہباً نصرانی تھا، آپ کی نبوت و رسالت کا اعتراف کیا مگر اسلام نہیں لایا۔ نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا، وہ اسلام لایا۔ نصارہ کے بعض فرقوں کا یہ گمان ہے کہ حضور پر نور نبی اور رسول تو تھے مگر فقط عرب کے لیے تھے، یہود نصارہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے۔ اگر حضور پر نور کی نبوت و رسالت فقط عرب کے امیین کے لیے مخصوص ہوتی تو یہود اور نصارہ اور مجوس کو دعوت اسلام کیوں دیتے اور یہود و نصارہ پر جزیہ کیوں لگاتے؟ امام زہری سے منقول ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نصارہ نجران پر جزیہ یعنی ٹیکس مقرر کیا، اور جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو حکم دیا کہ یمن میں جو یہودی رہتے ہیں ان کے ہر بالغ سے سالانہ 1 دینار جزیہ وصول کیا کریں۔ حضرات، قرآن و حدیث سے متواتر ثابت ہے کہ آپ علیہ الاعلان یہ فرماتے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ الغرض، بھائیو، بزرگوں، ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی قوموں کے لیے نبی ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھنا چاہیے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں، گویا کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ وہ ہم کو اپنا نہیں سمجھتے۔ ہمیں یہ حقیقت ان کے سامنے واضح کرنی چاہیے کہ وہ نبی کے امتی ہیں، اور اس حیثیت سے ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرات، اگر ہمارے سامنے یہ حقیقت رہے گی تب ہم کوئی نہ کوئی راستہ ان تک پہنچنے کا تلاشیں گے اور انشاءاللہ پہنچ بھی جائیں گے۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ بھائیو، کوشش کیجئے نبی کا پیغام، دعوت دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی کم سے کم نیت کیجئے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خطوط نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی ہیں اور ساری دنیا کے انسان آپ کے امتی ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ اشخاص اس وقت دنیا میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے وفادار ہیں۔ آپ کے وفاداروں پر آپ کی وفاداری کا یہ حق ہے کہ وہ جو لوگ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود آپ کے وفادار نہیں ہیں، ان کی وفاداری کی جس طرح بھی ہو سکے ممکنہ درجے میں وہ کوشش کریں۔ حضرات، پوری دنیا کے مسلمان اس وفاداری کی کوشش کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نبی کا پیغام نبی کے ان امتیوں تک پہنچائیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ نہ ماننے والوں پر محنت کرنے کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس آرزو کو پوری فرمائے اور ہماری کوششوں کو اللہ برابر کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔